حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دے دی، وہ اونچا مقام عطا کرتا تھا، اور پھر ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا استقلال، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی ہے اور کتنی کچھ صلاحیت اللہ نے ودیعت دی ہے۔ وہ جس طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق، جو بھی آپ حق سمجھیں، اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس میں پرواہ نہ کیجیے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ تعداد زیادہ، کوئی خیال نہ کیجیے، اس کے فکر نہ کیجیے کہ حالات ادھر ہیں یا ادھر ہیں، حالات سازگار آپ کے دشمن کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ ہے، کوئی فکر نہ کیجیے۔ حق حق ہے، اس کا ساتھ دینا لازم ہے، اس کے لیے جان دے دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک اور فقر و فاقے سے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے سے آزمایا گیا، حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا گیا، کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن جھکے نہیں، گردن نہیں جھکی، ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے، ان پر نازل ہو جائے، قالوا، تو وہ کہیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہے وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات، درود ہے اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، صرف حضرت حسین کا کوئی دن بنا لینا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یاد تازہ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر حضرت حسین نے اپنی ہی نہیں، اپنے خاندان کی، اپنے اعزاء و اقربا کی، اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانی پیش کر دی حق کے لیے، تو ہمیں بھی فیصلہ اور سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہر چیز بعد آباد، چاہے اس کے نتائج کچھ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اسے پانی بھر کر پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کی ایک ٹیری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی تو آپ نے فرمایا، گلے کے مالک یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو تم نے اس بھیگے ہوئے گلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں داخل ہوئے، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، پھر تشریف لائے تو اس حال میں تھے کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔